بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا سارے دوست دروشی پڑھیں بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سارا اللہ ہی کے لیے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساری اللہ کی بادشاہی ہے، ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی انسان کے ادراک نظر میں ہے اس کا بھی مالک ہے، اور جو اس کی نظر میں نہیں پوشیدہ ہے اس کی نظر سے اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ مملکت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، سارا کچھ ہے، نظر ہمیں آتے ہیں۔ کچھ ایسے جانور اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ کوئی چیز جس کا ہماری عقل ادراک کرتی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کا ہماری عقل ادراک نہیں کرتی۔ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اور مالک بھی سب کا اللہ ہی۔ پھر ان چیزوں کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ انسان کا مالک بھی اللہ، اور انسان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، کوئی شخص خوبصورت ہے انسانوں کی نظر میں تو وہ خوبصورتی دینے والا بھی اللہ ہے، اور کوئی بظاہر انسانوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لیکن اس کے اس طرح کے خد و خال تخلیق کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر انسان کچھ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ ہمت کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ پڑھ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں، کچھ پڑھانے کی خوبی سے آگاہ ہیں۔ انسانوں کے اندر پھر جو آگے صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں وہ بھی اللہ نے فرمائی۔ اچھا، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دنیا میں جنگ چھڑ گئی ہے میری میری کی، حد بندیاں ہیں، انسان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ یہاں تک جو لائن آ رہی ہے یہ میری ہے اور اس سے آگے آگے تیری ہے، یہ تیری میری کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ رجسٹریاں لیے پھرتے ہیں حالانکہ زمین اللہ کی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرتے ہیں، گولی بارود کا نظام چلتا ہے، حالانکہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ پھر یا اللہ تو نے یہ جو مملکت لوگوں کو دی ہے یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی، یہ مجازی طور پر یاد رکھیے گا، اللہ نے مجازی طور پر انسانوں کو بطور امانت، اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے تو اگلی گفتگو کا مکمل مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بطور مجاز امانتاً اللہ نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھیں، مالک اور ہوتا ہے، امین اور ہوتا ہے۔ مالک جو ہوتا ہے نا، مالک سے حساب نہیں لیا جاتا،
کبھی کسی نے مالک سے بھی پوچھا ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے تو آپ نے کدھر لگائے؟ مالک حساب لیتا ہے کہ مالک خود حساب لیتا ہے منشی سے؟ کیا مالک سے منشی حساب لیتا ہے؟ بولے تو صحیح، حساب کون لیتا ہے؟ اب ایک بندہ مالک سے آ کے اگر حساب لینے لگ جائے تو مالک اس کو حساب دیتا ہے؟ کہتا چل دوڑ جا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والے، میرے پیسے تھے جتنے مرضی لگاؤں۔ اللہ جب ہم سے حساب پوچھتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس کا مطلب ہے ہم مالک کون ہے؟ جو حساب لے رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ مالک۔ یہاں سارے مالک بنے بیٹھے، کبھی مالک نے بھی حساب دیا ہے تو نہیں حساب دیتا، مالک حساب لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو حساب دے رہے ہیں وہ مالک۔ اصل مالک پھر کون ہوا؟ جو حساب لے رہا ہے۔ اللہ کریم نے بطور امانت دی ہے ہمیں نعمتیں، اب اللہ ان کا حساب بھی لے گا۔ جب اللہ حساب لیتا ہے تو پھر یہ حساب لینا بتاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے مالک نہیں، یہ ہمارے پاس بطور امانت آئی ہیں۔ اب امانت کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا، آپ کے پاس گاڑی کھڑی کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ضرورت پڑی تو بازار سے سودا لے آنا، تو آپ کو سودا لانے کی اجازت تو ہے، گاڑی توڑ لانے کی اجازت نہیں۔ امانت صحیح استعمال کریں، صحیح جو اس کا حق ہے اس طریقے سے استعمال کریں، بطور امانت اگر آپ کو دی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو امانت صحیح استعمال کی جائے گی، اور دوسرا تصور یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب کوئی اپنی امانت واپس مانگے تو اس وقت پھر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مالک نہیں تھا، وہ امین تھا۔ تو جس کے پاس امانت ہوتی ہے وہ صحیح واپس ادا کرتا ہے، وہ آڑ نہیں جاتا، رونے نہیں لگ جاتا کہ مجھ سے واپس کو لے کے جا رہے ہو، اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے۔ امانت صحیح طریقے سے واپس کر دینی چاہیے، جس طرح وہ کہے امانت رکھنے والا ویسے امانت استعمال کرو، اور جس وقت وہ واپس مانگے اسی طرح اس کو واپس۔ ٹھیک ہے بات؟ ایک تو بندہ امانت صحیح استعمال ہی نہ کرے، بلکہ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے نا، وہ کئی دفعہ گڈی چ بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی بندہ غلط چلائے تو نال دا پوچھتا ہے اپنی نہیں ہوں، اپنی نہیں، کتنی بری بات ہے۔ حالانکہ جو اپنی ہو وہ اپنی مرضی سے چلانی چاہیے، اور جو کسی کی ہو وہ سنبھل کے احتیاط سے 100% نگرانی کا پہرا لگا کے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح سے استعمال کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن یہ بھی پوچھے گا کہ پیسے کمائے کہاں سے تھے، اور یہ بھی پوچھے گا لگائے کہاں تھے۔ صرف یہی سوال نہیں ہوگا کہ حرام کٹھا کیا یا حلال کٹھا کیا، اگر یہ سوال اللہ پوچھے گا نا کہ کمائے کہاں سے تھے، تو یہ بھی پوچھے گا کہ لگائے کہاں تھے۔ امانت کو استعمال بھی صحیح کرنا۔ ایک تو ہم نے عجیب منظر اپنا لیا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ میری کوشش ہے، میری محنت ہے، حالانکہ محنتوں سے ملے تو جو سارا دن محنت کرتا ہے اسے سب سے زیادہ ملے۔ ایک تو جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت، تو امانت صحیح استعمال کر میرے دوست، اور اس کو امانت سمجھ، اس کو مالک نہ اپنے آپ کو سمجھ۔ اور جس کی امانت ہے نا وہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، کئی دفعہ جس کی امانت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بندے ترا چھڑ دینا جا پاجا جتوں لب دے لیلا ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے والا اگر تگڑا ہو تو وہ ٹیلی فون ہی نہیں، وہ صرف پیغام ہی دے دینا کہ اپڑ، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بن کے 10 بندے بھی لے کے مارے نا، یہ تگڑا ہے نا۔ یہ جو ہمارے پاس مانتے ہیں یہ اس کی ہیں جو کل کائنات سے تگڑا ہے، جو سب سے زیادہ للہ الواحد القہار، اس کی امانت ہے، وہاں بہانا بھی کوئی نہیں چلتا، بہانا بھی کوئی نہیں چلتا۔ میرے دوست ایک تو اس کو امانت جان جو تیرے پاس ہے، پھر صحیح استعمال کر، پھر جب واپس مانگے تو ٹینشن کا شکار بھی نہ ہو، چونکہ ہماری ہے ہی نہیں، ہے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو وہ جب مانگے ٹھیک ہے، اور یاد رکھ جو تو جس گھر میں تو رہتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو تیری جیب میں پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ بولے میں نہیں تو آخر لگا سارے اللہ دی رات دے کے جاؤ، جتنی بات کر رہا ہوں اتنی کا تو جواب دینا۔ پیسے کس کے ہیں؟ سارے اللہ کے۔ گھر کس کا ہے؟
جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں وہ کس کی ہے جی؟ اللہ کی. بچے کس کے ہیں جو دیے اللہ نے آپ کو؟ وہ کس کے بچے ہیں؟ یہ جان کس کی ہے؟ بولے. اللہ کہتا ہے آؤ شہید ہو جاؤ میرے رستے میں. آنے نے جو حکم ہی نہیں صحیح آیا. جان کس کی ہے؟ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نبھیساں تے شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں. آزم جان امانت تیری جدو منگ سیں پیش کرے ساں. جان امانت تیری تے جدو منگ سیں تیری ہے نا. تو جس وقت تو مولا حکم فرمائے گا فوری طور پہ تجھے واپس، تو یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ امانت اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو امانت بھائی کرائے کے مکان میں جو شخص رہے، مالک مکان چیک کرتا ہے کہ تو نے دیواریں کالی تو نہیں کر دی. وہ اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے یہ بنا کے دے کے جاؤ جو تو نے توڑی ہے. تو پہلے تو ہم نے امانتوں کا بیڑا گرک کر دیا معاذ اللہ، حشر ہی کوئی نہیں چھوڑا. ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بطور امانت دی تھی تو نے اس کا حشر کیا کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب تجھے بطور امانت دی تھی تو تکبر کس بات کا؟ تکبر مالک کرتا ہے. کسی کے پیسوں پہ موج کرنے والے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. جب تیرے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں تو غرور کس بات کا ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ جب تو وہ شخص ہے کہ رب کریم اتنا بے نیاز ہے کہ تیری حق حلال کی جائز کمائی کا پکا ہوا گوشت ہو، وہ چاہے تو تیرا پیٹ خراب کر دے، تجھے کھانا ہی نہ دے. تکبر کس بات کا ہے؟ تیرے پاس مانتے ہیں ہر چیز. غرور کس بات کا ہے؟ تو بن کے بیٹھ گئے. ایک تو جب تصور امانت آتا ہے نا تو پھر غرور نہیں ہوتا. جو سمجھتا ہے نا اللہ کا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، پھر وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پھر رحمان کے بندے زمین پہ چلتے ہیں تو گردن جھکا کے چلتے ہیں. گردن جھکا کے چلتے ہیں اس لیے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا اللہ کی امانت ہے تو پھر یہ نہ کہا کریں اس کو کیوں دی ہے مجھے کیوں نہیں دی. حسد جو ہے نا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے. یہ اعتراض ہے اللہ کی تقسیم پہ. آپ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ معاذ اللہ تو نے صحیح تقسیم ہی نہیں کی، اس کو ایسے دے دیے مجھے دینے چاہیے تھے. تو یہ حسد بنیادی طور پہ اللہ کی تقسیم پر، تو آپ سامنے والے سے حسد نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں. میرے دوست یاد رکھ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جھک جا اللہ کے بارگاہ میں، تو اللہ کے حضور جھک جا اور امانت سمجھ کے لے، امانت سمجھ کے اور شکر ادا کر. میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو پہلے والی نعمت کا صحیح شکر ادا کر، میں تجھے اور نعمتیں عطا فرما دوں گا، میں اور دے دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ نون پر تشدید ڈالی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بات کو مضبوط کر دیا اور لَأَزِيدَنَّكُمْ. پر میں کچی بات نہیں کر رہا. تیرا رب فرماتا ہے ضرور اور عطا فرما دوں گا، ضرور اور دے دوں گا. بات مضبوط فرمائی. میرے دوست امانت سمجھ، امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کر. اور میرا رب فرماتا ہے حبیب ان کو کہہ دے. آپ گھر جا کے پڑھیے گا سورہ آل عمران، تو اس کی آیت نمبر 26. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، ڈر جانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں حبیب کہہ دیں، ان سے کہیں قل اللہم مالک الملک. اے محبوب کہہ دیں ان سے کہہ دیں کہ اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے. اللہ ملکوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ملکوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کہہ دے کہ اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء. جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء. اور جس کو تو چاہتا ہے اس سے ملک چھین بھی لیتا ہے. کیوں؟ وتعز من تشاء. تو جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء. اور جس کو تو چاہے ذلت دے دے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ ذلیل کرنا چاہے تو میرا رب چوک چراہے نہیں دیکھتا. تو گھر کی چوتھی کوٹھری میں بھی چھپا ہوا ہو تو اللہ پھر بھی تجھے رسوا کر دیتا ہے. جب اللہ ذلیل کرنا چاہے، اللہ ذلیل کرنا چاہے تو چوتھے مکان میں. اور پھر جب اللہ عزت دینا چاہے تو تیرے پیسے، تیرا علم، تیری دولت نہیں دیکھتا. وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے تجھے عزت عطا فرما دیتا ہے.
جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے. بیادک الخیر اس لیے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں. اور انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. جب چاہے. ایک تو امانت صحیح استعمال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا تو ایک بوڑھا بابا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا ہے، تو کڑاکے کی گرمی ہے، دوپہر شدید ہے، تو وہ نا اپنا اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے. حالانکہ وہ رواج یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں لوگ یا سویرے سویرے اونٹ چراتے ہیں یا شام کو. تو یہ بڈھا ہے، دوپہر کے وقت آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بدگمانی آئی. دیکھیں صحابہ کتنے صاف گو ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے لگتا ہے لالچی ہے، اس کو دوپہر کو بھی سکون نہیں، ساری دنیا غریب بھی اندر بیٹھے ہیں اپنے اونٹ لے کے، اور یہ شام دوپہر کے وقت بھی اونٹ ہانکتا پھرتا ہے. فرماتے ہیں اس آدمی کو میں نے آتے دیکھا، جب میرے قریب آیا تو میرے آنسو نکل آئے. یہ معاذ اللہ کو لالچی بڈھا تو نہیں، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں. فرماتے ہیں پسینے سے شرابور حضرت عمر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا نیچے آیا اور میں نے کہا حضور اس گرمی کے موسم میں جب جانور بھی چھاؤں میں چلے گئے آپ اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ٹانگیں میری دکھ رہی ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، گرمی سے میرا برا حال ہو گیا ہے، لیکن عثمان یہ میرا ذاتی اونٹ نہیں، یہ مال غنیمت کا ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے. اور کہا عثمان میرے پاس جو اقتدار ہے نا، جو کرسی ہے وہ بھی میری نہیں، وہ بھی مسلمانوں کی اور میرے اللہ کی امانت ہے. اگر یہ اونٹ آج گم ہو گیا تو قیامت میں جواب بھی تو میں نے ہی دینا ہے نا. تو میرے پاس جو امانت آئی ہے نا، امانت میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں نے جواب دینا ہے. کہا حضور شام. فرمایا شام تک یہ اونٹ نہ جانے کہاں چلا جاتا، گرمی تو میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، میں نے دھوپ تو برداشت کر لی ہے، لیکن جو جس امانت پر میں فائز ہوں مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے. لہذا میں اس لیے نکل گیا تھا گرمی کے موسم میں اور کڑاکے کی دھوپ میں اس لیے نکل گیا تھا کہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست تیرے پاس جو منصب ہے، تیرے پاس جو منصب ہے، تجھے اس کا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ امیر بنایا ہے، چاہے ایک باپ دو بیٹوں کے اوپر ہی امیر کیوں نہیں، دو بچوں کا ہی نگہبان کوئی نہیں. تمہارے پاس امانت ہے، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. امانت کو صحیح ادا کریں اور امانت کو امانت سمجھیں، مالک نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اگر آپ کا ہو تو پھر آپ کو حساب ہی نہ دینا پڑے. آپ نے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مالک وہ ہے جو حساب لے رہا ہے، تو اس کو بطور امانت رکھو. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اس کو ذاتی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کمال سمجھتے ہیں اپنا. خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں تو باقی پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں گال ہی نہیں کرنی ہوندی، انہوں جانچ ہی نہیں. اللہ کے بندے تیرے پاس جو بولنے کی صلاحیت ہے یہ تیرا کو ذاتی کمال نہیں، یہ خدا بند کریم کی عطا ہے. تو سجدہ شکر بنتا تھا، تکبر نہیں بنتا تھا. سجدہ شکر بنتا تھا، تکبر نہیں بنتا تھا. اور صاحب جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لی ہے اور جس کے بچے اچھی جگہ پہ، معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑے دن پہلے ایک بڑی تکلیف والا معاملہ ہوا، بڑی تکلیف والا معاملہ. اخبار میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک بڑے معزز آدمی کو ایک بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کی بیٹی نے خود جا کے شادی کر لی، خود جا کے. اب یہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا درد ہے کہ وہ جانتا ہے جس کے اوپر یہ بیتتی ہے. اور ہم کیا ہیں، ہمارا انداز بڑا عجیب ہے بات کرنے کا، سٹائل بڑا رنگ والا ہے اور بڑی عجیب ہماری طبیعت ہے. وہ ایک صاحب، میں نے کہا یار دیکھو کتنی تکلیف ہے، بچیاں بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں جی سارا پتہ ہوندا ہے ماپیاں نوں، سارا پتہ ہوندا ہے. میں نے کہا نا، اگر تیرے بچے نیک ہیں تو اسے خدا کا فضل سمجھ، اسے اللہ کا کرم سمجھ، اسے اللہ کی رحمت سمجھ. میں نے اولیاء اور صوفیاء اور علماء کے بچے بگڑتے دیکھیں اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور بیٹا کافر ہونے کی وجہ سے دریا میں غوطے کھا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاذ اللہ حضرت نوح نے تربیت صحیح نہیں کی تھی؟ تو امانت سمجھ اللہ کی، جو اللہ نے نیک اولاد دے دی ہے، یا تیرے لیے کوئی تابع دار چار لوگ بنا دیا، تو تکبر کرتا پھرتا ہے. انہیں جی بالا نو روٹی نہیں لال دی کھوائی، انہیں جی نے تربیت ہی نہیں ٹھیک کی تھی، جدو آپ جی کام کریے تو کیسی بات کر رہا ہے تو تکبر میں آ گیا. اگر تیرے بچے تجھے سلوٹ کرنے لگ گئے ہیں تو تنقید کرنے لگ گیا. امانت سمجھ اولاد اللہ کی امانت.
یہ اللہ نے تجھے نیک اولاد دے کے امانت دیا، شکر کیا کر. تیرے پاس جو ہے وہ تیری محنتوں کا نتیجہ نہیں، وہ میرے اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، وہ میرے خدا کی رحمت اور اس کے کرم کا نتیجہ. جھک جایا کر، عطا کیا کر. میں کچھ عرصہ پہلے، میرا ایک دوست ہے ایک جگہ کا رہنے والا، تو وہ موٹر سائیکل کے اوپر نا دکانوں پہ، بڑا اچھا شریف النفس انسان ہے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر دکانوں پہ بسکٹ وغیرہ، ٹافیاں وغیرہ محنت کرتا ہے. اور فیملی میں ساری جانتا ہوں، محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں. مجھے ٹیلی فون کیا اس نے، موٹر سائیکل پہ نا وہ پیچھے لگا کے کچھ سامان، تو وہ دکانوں پہ مجھے فون کیا. اس کا ٹیلی فون آیا تو میری طبیعت اور طرف لگ گئی، بڑی عجیب سی کیفیت سے میں گزرنے لگا. مجھے کہنے لگا یار میں پورے ضلع میں گھومتا ہوں، بڑی لمبی لمبی جگہ پہ جاتا ہوں، 14 گھنٹے مسلسل میں چلتا ہوں. میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں، بڑی جگہ میں نے آپ کے اشتہار لگے دیکھے، بڑی جگہ میں نے دیکھا ہے آپ آتے جاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ٹیلی فون کر کے میں پریشان ہو گیا بند کر کے. میں نے کہا مولا تیری تقسیم ہے نا، تیری تقسیم ہے، کوئی پیسے تو جمع کرا کے نہیں تجھے آئے کہ ہمیں اس کام لگانا. وہ بیچارہ جب سیل مین دکان پہ جاتا ہے تو اسے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جناب یہ چیز رکھ لو، نہ بکی تو میں واپس لے جاؤں گا. تو میں نے کہا میرے ساتھ پڑھنے والا بیچارہ جاتا ہے، حالانکہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اچھا انسان ہے، تو وہ کس کام جا رہا ہے. اور میں جاتا ہوں تو 4-5 لوگ ہار لے کے گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں، کھانا پوچھ کر کے مرضی کا پکایا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے. تو پھر دل میں خیال آیا کہ مولا ہے تو تیری تقسیم نہ، تو اس کام بھی لگا دیتا تو مالک تو ہی ہے نا، تو ہی ہے نا مالک. اگر اس کام، میرے دوست تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہاں غرور نہیں ہونا چاہیے. یہاں کار میں بیٹھنے والا یہ کبھی نہ سمجھے، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی میں تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا، تو بچہ جو گاڑی چلا رہا اس نے تنقید کر دی، کہنے لگے نو عقل ہی کوئی نہیں، ماتی کوئی نہیں، موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، یہ موٹر سائیکل والے تو ساہ ہی نہیں لیندے. میں نے کہا بیٹا نہ ایسے کر، آج اللہ نے گاڑی دی ہے. وہ دور بھی یاد ہے کہ جب لٹکے ہوتے تھے بس کے ساتھ کالج جاتے وقت تو بڑی مصیبت ہوتی تھی. یہ تو اس کا کرم ہے، کبھی تو گاڑی لے آتا ہے، کبھی وہ گاڑی لے آتا ہے، تو گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرنے کا موقع دے. اس کو مملکت نہ اپنی سمجھ بیٹھ، اس کو مملکت نہ سمجھ میرے دوست، اس لیے کہ تؤتی الملک ممن تشاء وتعز الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اس کو اللہ کا فضل سمجھ. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے. وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے پرواہ ہے. حضرت ام ربیہ کہتے ہیں متکبر خامن کے پاس میں رہتی تھی، تکبر تھا اس کے مزاج میں، تکبر تھا، متکبر خامن، لیکن بڑا امیر تھا. میں بھی بڑے امیر گھرانے سے تھی، شادی ہو گئی. کہتی ہیں چھت پہ میرا خامن بیٹھا تھا تو باہر ایک فقیر مانگنے والا آیا، مانگنے والا. تو میں اس کو کہا کہ میں اپنی جیب سے جو میرے ماں باپ نے مجھے مال دیا ہے، میں بہت سارے پیسے لے کے تیرے پاس آئی ہوں، جہیز لائی ہوں، جائیداد لے کے آئی ہوں، تو میں اس کو 10 آنے دے دوں. کہنے لگا چپ کر، ان کا کام ہے، خبردار اگر گئی تو. میں نے کہا میرے ذاتی پیسے نہیں دینے. کہتی ہے خامن سے نظر بچا کے، میں اتری غریب آدمی تھا، وہ مستحق تھا، 10 آنے دے دیے. دے کے واپس نکلی تو متکبر خامن نے مجھے طلاق دے دی. دفع ہو جا، تو بات نہیں مانتی، اتنے بڑے امیر آدمی کی تو بیوی ہے، تو میری بات ہی نہیں مانتی، بھیک منگو کے منہ لگتی ہے. کہتی ہے میں رسوائی کا داغ لے کے، مرد 100 دفعہ بھی طلاق دے تو بدنام نہیں، اور بی بی بیچاری ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 100 تفتیشیں ہوتی ہیں. پتہ تو کرو، چاہے گناہ بیچاری کا ایک بھی نہ ہو، بی بی فوری طور پہ بدنام ہے، معاذ اللہ. کہتی ہے میں داغ لے کے گھر آئی، 1 سال رشتہ ہی کوئی نہیں آیا، 1 سال، حالانکہ بہت سارا مال تھا، رشتہ ہی کوئی نہیں آیا. کہتی ہے پھر ایک رشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نیا آدمی ہے، نیا آدمی ہے شہر میں، پیسے بڑے ہیں پر نہ جانے کون ہے، کس طرح کا ہے، شریف النفس ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے. کہتی ہے نکاح ہو گیا. میں نے کہا کر دو، اگر شریف ہے تو کوئی عرض نہیں. نکاح ہو گیا. جب اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکلی، یہ تو وہی ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے. کہنے لگا تو میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی، دن رات ایک کر کے کمائی بھی کرتا رہا اور 5 وقت رو کے دعا بھی مانگتا رہا کہ خداوندہ بیچاری کا قصور کیا تھا،
میری وجہ سے اجڑ گئی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بساؤں۔ فرمایا اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے تیرے پہلے خامن سے زیادہ تھے، تیرے باپ سے زیادہ تھے، اور آج میں آیا ہوں اس شہر میں تیری خاطر واپس آیا ہوں، تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ کہتی ہے اتنی عزت کرتا تھا، مجھے پیروں کی طرح رکھتا تھا۔ 1 سال اور گزرا، اسی طرح کا مکان بنا جیسے پہلے خامن کا تھا۔ چھت پہ میں بیٹھی تھی، باہر کوئی مانگنے والا آیا تو کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس 20 آنے ہیں، دے دوں؟ کہنے لگا 20 اپنی طرف سے دے، 30 میری طرف سے دے۔ کہتی ہے دروازہ کھولا تو غش کھا کے گری، یہ تو میرا پہلے والا خامند ہے، یہ آج بھیک بے پرواہی ویک سجن دی کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ فرمایا میں اس کا یہ عالم دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے گری۔ میں نے کہا اللہ تیری تقسیم ہے، کل جو بادشاہ تھا آج کا فقیر ہے، اور جو کل کا فقیر تھا وہ۔ میرے دوست تو پیسے نہیں جمع کرا کے آیا کہ اللہ ساری نعمتیں تجھے دے، کرم شکر عطا میرے مالک کی ہے، اسے امانت سمجھ کے استعمال کر۔ غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ دبئی گئے تھے، بھوکے واپس آئے ہیں، تجھے اللہ نے جولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ گئے تھے کالج پڑھنے، میٹرک سے فیل ہو کے لوٹ آئے ہیں، تیرے ہاتھ میں خدا نے ایم اے کی ڈگری دے کے تجھے بھیجا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم تے شکر ادا کر۔ تیرے ساتھ لوگوں نے تجارت شروع کی تھی، فیل ہو گئے، تجھے اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو کبھی تو جائے اور آنکھیں بند کرے، اور کبھی تو اپنا ماضی یاد کرے، اور کبھی تو وہ دور یاد کرے جب کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے، پھر تجھے لے جاؤں۔ عمر فاروق ایک خشک تنے کو معانقہ کر کے جپھی ڈال کے رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اتنا رو رہے تھے کہ آنسو تھمے نہیں جاتے تھے۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ کا درد دیکھا نہیں جاتا، روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا خدا کی رحمت پہ رو رہا ہوں، مصطفیٰ کے کرم پر شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میں اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، یہاں درخت ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا، 10 اونٹ ہوتے تھے۔ فرمایا 10 اونٹ ہوتے تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، کچھ نہیں تھا عمر کے پلے۔ دیکھو آج عمر کا نام آتا ہے تو کسرا کا بادشاہ کانپ جاتا ہے، کیسر روم تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے محمد عربی کی نظر ہے، یہ رسول اللہ کی نظر ہے۔ میرے دو پہلے تو نعمت کو امانت جان، تیرے پاس جو بھی ہے تیرے پاس وہ امانت ہے، جو تیرے پاس ہے وہ امانت ہے۔ سبکتگین محمود غزنوی کا باپ تھا، تو بہت بڑا بادشاہ تھا، تو وہ جاتا تھا نا جب بزرگان دین کے پاس تو کہتا تھا حضور مجھے دم کر دے، میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تو کہا جناب کیوں؟ کہنے لگے میں مفلوق الحال تھا، مجھے تو 10 آنے ادھار کوئی نہیں دیتا تھا، اللہ نے کرم کیا ہے تو مجھے حکومت عطا فرما دی ہے۔ کبھی کبھی بھولنے لگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے، کبھی کبھی میرے اندر بات آتی ہے تو مہربانی کریں کو دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ میرے دوست نعمتوں کو امانت سمجھ، صحیح استعمال کر، اور پھر اللہ امانت دے تو شکر کر، اور اگر لے جائے تو پھر صبر کر۔ دے تو اور اگر لے جائے تو بولے ڈپریشن کس بات کا ہے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ دیا کس نے تھا؟ لے کون گیا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ بیماری بولے نا، گلا کس بات کا ہے؟ اور گلا میں اکثر کہتا ہوں گلا کرتے ہیں 360 ہڈیاں جسم میں، بھائی کیا حال ہے؟ اندر گوڈا صحیح ہو جائے باقی خیر ہے۔ بھائی 359 کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا جو صحیح ہے، وہ جو 60ویں تیری خراب ہے صرف اسی کا نام لے رہا ہے تو۔ صحت کون دے رہا ہے؟ بیماری تو شکر کرنا چاہیے نا ہر حال میں۔ ماں باپ کس نے دیے تو لے کون گیا؟ تو اس کی چیز تھی نا۔ بچے کون دیتا ہے تو لے کون جاتا ہے؟ اس کی امانت ہے نا، تو جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں میرے پاس ایک بی بی نے کیس لگایا، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، لندن میں۔ اقبال حکیم الامت کہتے ہیں، اور اقبال تو خیر اس زاویے کو بڑا، وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کے، کہتا یہ سب سے بڑا انقلاب میرے نبی نے برپا کر دیا، سوچ کا بھی عمل کا بھی۔
اس سے بڑھ کے اور کیا ہو؟ فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے ساری زمین. یہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے. اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے شاخ گل پر آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا. شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا. جتنے دن اس نے تجھے گھونسلہ بنانے دیا شکر ادا کر، تیری کو جاگیر تھوڑی تھی. جتنے دن اس نے بنانے دیا شکر ادا کر. کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے لیڈی بارنس اس کا نام تھا، ایک ہوٹل کی مالکہ تھی، خاوند اس کا فوجی تھا. میرے پاس اس نے کیس لگایا تو کیس اس کا کچھ سال چلا. تو کہتے ہیں پہلے وہ بی بی آتی تھی تو اس کا رنگ روپ انگریزوں جیسا تھا، 6 ماہ کے بعد آئی تو مسلمانوں جیسے لباس پہننے لگ گئی. مسلمان تو میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تو بدل کیسے گئی ہے؟ تو کہنے لگے مسلمانوں کے ایمان کی پختگی نے مجھے بھی ایماندار کر دیا ہے. ایمان کی پختگی نے مجھے بھی بولیے. کہنے لگے میں نے کہا واقعہ تو سنا. تو کہنے لگے آپ کو پتا میں ہوٹل چلاتی ہوں. تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے شہر کے باہر، لندن میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے، پرانی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا ایک گھرانہ آباد ہے. تو ایک بوڑھے بابا جی ہیں میرے پاس کام کرتے تھے، برتن دھوتے تھے ہوٹل میں، بزرگ آدمی تھے. تو میں نے پوچھا بابا جی جب وہ آئے تو میں نے پوچھا آپ کے فیملی میں کتنے ممبران ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک بیٹا، ایک بہو ہے اور ایک پوتا ہے، باقی کوئی نہیں. اور بیٹا کچھ ٹھیک نہیں رہتا، بیمار رہتا ہے، تو اس لیے میں کام کرتا ہوں. کہتی ایک دن بابا جی آئے میرے پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے میم صاحب اجازت ہے گھر جانا ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، قلم میں نے چھوڑ دی، اس لیے کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. کہتے میں نے قلم چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ بزرگوں آپ خوشی سے جائیے اور مرضی سے دن گزاریے. کہتی ہے وہ شخص 2 آنسوؤں کے قطرے آنکھوں میں لیے رخصت ہو گیا. اقبال کو بھی بات سنا رہی ہے اور اقبال اس کو بیان کرتے ہیں. پروفیسر عبد الغنی نے اقبال کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کو درج کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ چلا گیا بابا جی. کہتے 2-3 دن کے بعد میں گئی ڈھارس بندھانے. تو بابا جی بیٹھے ہیں پھوڑی ڈال کے چٹائی بچھا کے. تو کہتی ہے میں نے کہا کہ ایک ہی جس کا بیٹا ہو وہ بھی گزر جائے کہ پلے کیا رہتا ہے. کہ میں نے کہا کہ بزرگوں مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ کیا ہے، پر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. میں نے سمجھا اب یہ شخص آئے گا نہیں شاید. تو کہتی ہے 2 قطرے پھر آنسو گرے، لیکن اس شخص کا اطمینان اور اس کا اپنے رب پہ یقین. کہنے لگا بی بی میں پرسوں نوکری پہ آ جاؤں گا. تو میں نے کہا تیرا بیٹا انتقال کر گیا. تو کہتی اس نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف. حالانکہ علماء نے بعض اوقات ایسا کرنے سے منع کیا، کہتے ہیں اللہ صرف اوپر نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے نا. کہتے اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور عجیب تصور امانت ہے اس کے ذہن میں. کہنے لگا بی بی وہ تو اللہ کی امانت تھی. توجہ ہے آپ کی؟ وہ تو اللہ کی امانت تھی، اس نے اپنے کرم سے دیا تھا، اپنے فضل سے لے گیا. میں کون ہوتا ہوں؟ وہ تو میرے رب کا تھا، اسی نے دیا تھا وہی. میں آؤں گا پرسوں. کہتی ہے میں گھر آ گئی اور میرا شوہر فوجی تھا، اس کو بلایا. میں نے کہا اس شخص کا وہ انگلی کرنا اور آسمان کی طرف اشارہ کرنا، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کے دل کو سہارا دے رکھا ہے. میں خدا کو مانتی نہیں، میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں، لیکن کہتی ہے میرے دل کو کوئی تو ہے نا جس کے بارے میں جوان بیٹا ڈھیر ہو گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے اللہ اللہ، کیسا تصور ہے اس کے ذہن میں. کہتی ہے اقبال سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ٹھیک 8 ماہ کے بعد وہ بابا جی پھر آئے اور میرے دفتر میں کھڑے ہو کے کہنے لگے میم صاحب چھٹی چاہیے، گاؤں جانا ہے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میری بہو بھی انتقال کر گئی ہے. کہتے میرے دل میں پھر چوٹ آئی کہ اب تو گھر کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے. کہتے میں نے گاڑی ساتھ روانہ کی کہ بزرگوں کو بڑی تکلیف آئی ہے، جاؤ ساتھ لے جاؤ. کہتے ہیں گھر پہنچایا. 3-4 دن کے بعد شوہر کے ساتھ میں گئی تعزیت کرنے، اور کہتی ہے جب پہنچی اطمینان سے وہ بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ بھی اب کامتے ہیں وہ بیٹھا ہے. تو میں نے درد بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہا بزرگوں بڑا افسوس ہوا، آپ کی بہو بھی رخصت ہو گئی. کہنے لگے پھر اس کی انگلی اٹھی اور کہنے لگا میری تو نہیں تھی، وہ تو میرے اللہ کی عطا تھی.
اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ ہی لے جاتا ہے. فرمایا اللہ لے گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ میں نے دینے میں کوئی زور لگایا تھا اور نہ اس کے واپس جانے میں میری کوئی عمل دخل ہے، وہ لے گیا. لیڈی بارسن کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہم دونوں میاں بیوی گھر آ گئے، سارے رستے ڈسکس کرتے آئے کہ نہ جانے کیا طمانیت ہے اس عقیدے میں، نہ جانے کیا پختگی ہے ذات خدا میں کہ گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اور بابا جی کہنے لگے فکر نہ کریں، وہ تو اللہ کا کام تھا، امانت تھی، وہ لے گیا، میں 4 دن کے بعد نوکری پہ آؤں گا. کہتی ہے 3 سال کا پوتا بابا ساتھ لے آیا، برتن دھوتا رہتا، پوتا کھیلتا رہتا، وہ کام کرتا رہتا، پوتا اس کے پاس رہتا، فارغ ہوتا تو نماز پڑھتا، چھاتی پہ پوتے کو لٹا کے سو جاتا. ایک دن ایک آدمی دوڑا آیا کہ حضرت جی، کہنے لگا بی بی جی میم صاحبہ وہ بابا جی کا پوتا بڑا بیمار ہے. کہتی میں نے ٹیلی فون کر کے ایمبولینس منگائی، گود میں پوتے کو اٹھائے وہ شخص ہسپتال گیا، اور جب واپس ٹیلی فون آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا پوتا بھی انتقال کر گیا ہے. وہ بی بی کہنے لگی وہ پوتے کو اٹھائے واپس آیا، اس کی سفید داڑھی پہ جب آنسو گرے تو مجھے بھی یوں لگا کہ جیسے کوئی گہرا صدمہ آج مجھ پر ہو گزرا ہے. کہتی ہے وہ شخص آ کے کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ اب تو یہ ٹوٹ گیا ہوگا، بکھر گیا ہوگا، الجھ گیا ہوگا. میں نے کہا بزرگوں اللہ کی رضا تو انگلی پھر اٹھی، انگلی پھر اٹھی. کہنے لگا بیٹا بھی اللہ نے دیا تھا لے گیا، بہو بھی اللہ نے دی تھی لے گیا، پوتا بھی اللہ نے دیا تھا اللہ لے گیا. کہتی ہے پھر گاؤں میں ہم ساتھ گئے، قبر کھودی، جنازے میں 6-7 لوگ تھے، چونکہ بستی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی. میں نے اس بابے کو اپنے ہاتھوں میں پوتا اٹھائے دیکھا، جنازہ پڑا گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارتے دیکھا، قبر بناتے دیکھا، پھول گراتے دیکھا. وہاں پھول گرائے تو کچھ بچے ہوئے پھول اس نے بہو کی قبر پہ بھی ڈالے، کچھ بچے ہوئے پھول اس نے بیٹے کی قبر پہ بھی ڈالے. کہتی ہے روتے ہوئے شخص نے رخ پھیرا تو میں قریب گئی تو میں نے کہا بابا جی کیا ڈھارس بنداؤں؟ کہنے لگے مجھے تیرے ڈھارس کی ضرورت نہیں، تو غیر مسلم ہے، میرا اللہ کافی ہے میرے دل کو سکون دینے کے لیے، میرا رب کافی ہے. میرے مالک نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. فرمایا اس کی امانت سے بچے وہ لے گیا، اور کہنے لگا چل میں تیرے برتن دھوؤں گا، محنت کی کمائی سے روٹی کھاؤں گا، اور میں بھی اس کی امانت ہوں، جب مر جاؤں گا تو وہ بھی مجھے لے ہی جائے گا، وہ لے جائے گا. کہتی ہے رات بھر ہم میاں بیوی سوچتے رہے کہ ہم تو ذرا ذرا سی چیز جانے پہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اس کی تو کائنات اجڑ گئی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. کہتے ہیں سویرے میں نے کہا جا کسی مولوی کو لا اور ہم دونوں کو بھی کلمہ پڑھا دے، ہم بھی تیرے جیسا سکون حاصل کرنا چاہتے. لا کلمہ پڑھا. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہو گئے اس لیے کہ وہ جو تصور امانت ہے مسلمان کا کہ جو تھا اللہ کا اور جو لے گیا وہ بھی اللہ ہی لے گیا. میں یہ اس کو واقعہ نہ رہنے دوں، میں بات کو پختہ کر دوں. بخاری کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن عینیہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو طلحہ کا بچہ بیمار ہے. جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے والے آدمی ہیں، مشقت کرنے والے، صبح جاتے ہیں دیر سے گھر آتے ہیں، بیمار بیٹا چھوڑ کے حضرت ابو طلحہ گئے ہیں. رات گہری سناٹا چھایا، واپس آئے ہیں، پیچھے سے بیٹا انتقال کر گیا ہے، اور بیٹا ایک ہی ہے، بیٹا انتقال کر گیا. بیوی نے بیٹے پہ چادر ڈال دی ہے، آتے ہی پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہتی ہے آرام میں ہے. بیٹا اب بولیے گا. یہاں تو بیویاں شور مچا مچا کے کاکروچ نکل آئے نا گھر میں تو شاید 15 گھر کٹھے ہو جائیں، لیکن تصور امانت جو مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ ڈھارس، وہ قاعدہ، وہ مزاج. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ تو کہتی ہے آرام میں ہے بیٹا، آرام میں ہے. اب کھانا لائی ہے بیوی، خامد میرا تھکا ماندہ آیا، اس کو کھانا کھلایا ہے، اور کہتے ہیں کھانا کھا کے دل کیا تو بیوی سے ملاقات ہوئی ہے. سویرے اٹھ کے خامد غسل کر کے لیے فجر کے لیے جانے لگا تو حوصلے والی اور دلیر ماں نے ہاتھ پکڑا ہے، خامد کو چارپائی پہ بٹھایا ہے. کہتی ہے مجھے بتا، کوئی کسی کو امانت دے پھر وہ واپس لے لے تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگی رونا دھونا چاہیے؟ کہا نہیں. کہا اس پہ انسان کو پریشان ہونا چاہیے؟ کہا نہیں.
تو پھر بیوی کے آنسو نکلے ہیں، پھر وہ روئی ہے اور کہنے لگی بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ کی امانت تھا، وہ کل ہی انتقال کر گیا، پر میں ماں تھی، میں نے سارا درد اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے، میں نے سارا کچھ اپنے جگر میں محفوظ کر لیا ہے، تجھے میں نے تکلیف نہیں آنے دی، بیٹا کل کا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ پھر اٹھے ہیں، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، غسل کفن دفن کا بندوبست کیا ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو غیب جاننے والے رسول دیکھ کے مسکرائے ہیں، فرمایا تیرے حوصلے میرے خدا کو بڑے پسند آئے ہیں، تیری بیوی کے جذبے میرے اللہ کو بڑے بھائے ہیں، اس کا تصور امانت اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا جو تو نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے اللہ یقیناً اس میں برکت فرمائے گا، اللہ یقیناً اس میں۔ اولاد کس کی؟ لے کون گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے محبوب کی گود میں رسول پاک کے صاحبزادے نے دم توڑ دیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں دل میرا ٹوٹا ہے، آنکھیں میری برس رہی ہیں، پر میری زبان پہ وہی جملے ہیں جو میرے اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا حضرت سفیان بن عینیہ نے کہ نبی پاک نے دعا دی، کہا اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے اور رب کریم اس میں برکت دے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں میں نے ابو طلحہ کے 9 بیٹے دیکھے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیے۔ تو پچھلی امانت صحیح ادا کرنا، جے تیرا ویہار چنگا ہوئے گا تو تینوں اگوں بھی لب جائے گا، تو جے تیرا ویہار ہی چنگا نہیں تے اگوں کو نال ٹرے گا۔ اللہ نے تجھے بیٹا دیا، رب لے گیا، تو کفر بولنے لگا، ہائے ظلم ہو گیا، یا اللہ تجھے ظلم کرنے کو، میرا معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کو ظالم کہنے والا تو کافر ہے۔ تو پہلے صحیح معاملہ رکھ، لا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ نعمتیں اور دے گا۔ تو فرمایا میں نے 9 بیٹے دیکھے اور خالی بیٹے نہیں دیکھے، حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں میں نے 9 کے 9 قرآن کے حافظ دیکھے ہیں، 9 کے 9 قرآن کے قاری دیکھے ہیں، قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے اور آگے سنانے والے دیکھے ہیں۔ کب ہوتا ہے میرے دوست؟ جب تو امانت، آج جو پیسے میرے پاس ہیں وہ میرے ہیں، حالانکہ میرے نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ آج جو بیٹا میرے پاس ہے وہ میرا ہے، حالانکہ میرا نہیں، وہ اللہ کی امانت۔ یہ میرا تیری کا تصور نکال میرے دوست، یہ میرا تیری کا تصور نکال اور اس کو اللہ کی امانت سمجھ، تیرا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، تیرا ایمان مضبوط ہوگا، تیرا دل مضبوط ہوگا، پھر تو حسد نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، بغض پیدا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست بات سنا رہے تھے، حالانکہ ان کو تھوڑی سی غلطی لگ رہی تھی، وہ واقعہ پاکستان کا نہیں، تحریک آزادی کا ہے۔ تحریک آزادی ہند جب چل رہی تھی تو انگریز نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ کہا اذان نہیں پڑھنے دیں گے، یہ مولوی اذانیں دیتے ہیں اور پھر یہ تقریریں کرتے ہیں تو لوگوں کے جذبات اچھال دیتے ہیں، اور لوگ جنگ کرنے کو ہمارے ساتھ کہنے لگے ہم اذان دینے، تھوڑی بھی گورنمنٹ آندی ہے سپیکر ایک کرو، جڑے ٹاؤناں چ لوگ رہندے نے انہاں دی نیند خراب ہوندی جدوں تسی بانگ پڑھدے ہو۔ سانو چونکہ ڈر ہوندا ہے گورنمنٹ تو سن لاتے نے چھت تو سپیکر، دیکھا نا آپ نے ایک رہ گیا ہے، بولے کسی سرکاری ملازم کی گورنمنٹ تنخواہ کم کر دینا تو روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ بھئی تقریر پہ تو پہلے ہی پابندی تھی، سپیکر میں تقریر پہلے نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی ہے۔ بولے نا تسی جلوس کٹیا جائے، میں کو نہیں کٹانا تہاڈے کولوں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ میں نے کوئی نہیں آپ سے سیاست کرانی، لیکن ایک تکلیف تو سن لینا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی۔ کیا ہوتا تھا سپیکر میں؟ تقریر پہ تو پہلے ہی پابندی تھی، بولے اب کیا ہوتا ہے؟ تو سپیکر تو سارے اتروا دیے، کیوں اتروائے گئے؟ ہندوؤں کا ملک ہے یہ، کس کو تکلیف تھی اذان کی؟ بولے کیوں تو آئے گئے یہ سپیکر مسجدوں سے؟ آپ ابھی بلدیاتی الیکشن آئے گا، آپ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ گریبان کاٹیں گے ایک دوسرے کا، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، بے دینوں کو ووٹ دو، ان بدماشوں کو ووٹ دو تاکہ یہ مسجدوں سے سپیکر اتروائیں۔ اور سنیں بات، ساؤنڈ اگر گانے بجانے کے لیے ساری رات آپ نے چوک میں مہندی پہ لگانا ہے تو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر چوک پہ آپ نے محفل کرنے کے لیے سپیکر لگانا ہے تو آپ کو 10 جگہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ سکھوں کا ملک ہے، انگریزوں کا وطن ہے یہ، یا کافر بستا ہے؟ علماء
300 عالم دین ڈویژن گجرانوالا کا جیل میں سزائیں بھگت رہا ہے، اذان دینے کی سزا۔ 300 عالم۔ ہمارے شہر سے ایک مولانا صوفی قسم کے ہیں، مولانا احسان اللہ صاحب، بیچارے کو ڈھب سے اس شخص کو 2-4 آدمیوں میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی آتی، سپیکر پہ محفل کا اعلان کرنے کے جرم میں 3 مہینے تک بیچارہ جیل میں رہ کے آیا ہے۔ محفل کا اعلان تو نے کیوں کیا؟ کس کا منہ تکیں، کس کو جا کے کہیں؟ ہم یہاں مولوی صاحب اگر بات کریں تو کہتے ہیں کو نہیں جمعہ پڑھنا ہے، سیاست دان ہے، وہ تو پارٹی کی سپورٹ کرتا ہے۔ اور جس کی بھی حکومت آتی ہے ایسے ہی رہتا ہے، پارٹیوں سے غرض نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے کالا چور بن کے آتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا خیال فرمائیں، تھوڑا غور کریں، یہ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انگریز اذان بند کرتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا، تو اگر مسلمان ہی اذان بند کر دے تو کس سے گلہ کریں؟ تو ہم تو درد سے اپیل ہی کر سکتے ہیں، گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را جانا ہے، سب نے زندگی چھوڑنی ہے، تھوڑا سا اس پہ خیال فرمائیں۔ اب سنیے، تحریک آزادی کی بات ہے۔ تحریک آزادی ہند جب انگریز کے حوالے سے چل رہی تھی تو وہاں یہ حال ہوا کہ انگریز نے کہہ دیا کہ اذان نہیں پڑھنے دیں گے، اس لیے کہ مولوی اذانیں پڑھتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں تو پھر مصیبت بنتی ہے، ہم اذان نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک فاطمہ نامی عورت تھی، پٹنہ کی رہنے والی، تحریک آزادی ہند جو مولانا ابو الاسناق صاحب کی یادداشتوں پہ چھپی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ پٹنہ کی رہنے والی فاطمہ نامی عورت، تو برٹش گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا سپہ سالار تھا اس کے گھر کے باہر وہ بیٹھی ہے بی بی، تو اپنی مرضی سے وہ باہر نکلا نا تو کہنے لگی میں نے سنا تو اذان نہیں پڑھنے دیتا، اذان نہیں پڑھنے دیتا۔ کہنے لگا ہاں لوگ اذان پیدا کرتے ہیں، کہتی ہے میں اذان سنانے آئی ہوں۔ کہنے لگا پابندی ہے، 9 بیٹے بی بی لے کے آئی ہے ساتھ، 9 بیٹے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 9 کے 9 بچے اس کے قرآن پاک کے حافظ تھے، اور 9 کے 9 بچے اس کے مولانا فضل حق خیر آبادی کے مرید تھے رحمت اللہ علیہ۔ اس نے آواز دی، کہنے لگی بیٹا آنا ذرا اذان پڑھنا۔ ایک بیٹے نے اذان شروع کی، ایک بیٹے نے، اور ابھی اس نے 2 دفعہ صرف اللہ اکبر کہا تھا، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو اس کے سینے میں گولی لگی ہے، اور چوتھی دفعہ اللہ اکبر اس نے کہا تو گرتے ہوئے کہا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اذان میں تعطل آ جائے تو اذان صحیح نہیں ہوتی۔ پیچھے سے ایک بیٹا اور دوڑا آیا ہے، اور بھائی نے جہاں سے اذان چھوڑی تھی اس نے وہاں سے اذان شروع کر دی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دوسری دفعہ کہا ہے تو گولی آئی ہے اور بیٹا گر گیا ہے۔ تیسرا بھائی دوڑا آیا ہے تو اس نے 2 دفعہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی آئی ہے، وہ بھی گر گیا ہے، 2 دفعہ کہہ سکا ہے۔ تیسرا آیا ہے تو بس 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہہ کے گولی کھا کے گر گیا ہے۔ چوتھا آیا ہے حی علی الفلاح کہا تو گر گیا ہے۔ 5ویں نے 2 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو گر گیا۔ 6ٹھے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو سینہ چھلنی ہے، اذان مکمل ہو گئی۔ تو فاطمہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے فضل حق خیر آبادی کے درس میں بیٹھتی ہوں، سیدہ فاطمہ کا نام لے لے کے جیتی ہوں، ابھی تو میں نے 6 بیٹے قربان کیے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی اذان مکمل ہو گئی ہے۔